السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 993واں سبق ہے۔ محترم دوستو، اکثر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، میں ہمارے مکتب کے اندر بچوں کو کبھی چاکلیٹ تقسیم کر رہا ہوں، کبھی کیک تقسیم کر رہا ہوں، کبھی مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہوں، پھر اس کی ہم تصویر لے کے فیس بک وغیرہ پہ بھی میں شیئر کرتے رہتا ہوں۔ تو بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے، ارے بولے مولانا، یہ بچوں کو انعام دینا صحیح نہیں ہے، بچوں کو ایسے کیک انعام دینے سے، بچوں کو ایسے چاکلیٹ انعام دینے سے، بچوں کو ایسی مٹھائیاں انعام دینے سے فائدہ کیا ہے؟ بچوں کو جو ہے نا، بولے ان کو ایک دم ادب والا بنانا چاہیے، ان کو ایک دم تہذیب والا بنانا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ آتے بھی ہیں میرے مکتب میں، وہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں، وہ میری پانی کی بوتل اٹھا کے اس کو کھول کے اس میں سے پانی پی رہے ہیں۔ بہت سارے بچے جو ہے وہ بار بار آ کے جو ہے چھٹی مانگ رہے ہیں۔ مطلب ایسے بہت سارے مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں، تو لوگ اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستو، میں آپ کو کچھ چیزیں آج بتانا چاہتا ہوں کہ چھوٹے بچوں کی تعلیم کیسے ہونا چاہیے، تربیت کیسے ہونا چاہیے۔ کیا ہے کہ ہمارا آج کا جو زمانہ ہے نا، یہ زمانے کے جو بچے ہیں یہ بہت زیادہ معصوم ہیں، نازک بچے ہیں۔ پہلا زمانہ ایسا تھا، ہم لوگوں نے بھی جب مدرسوں میں پڑھے، ہم نے بھی دیکھے ہوئے ہیں، ایسے ایسے اساتذہ ہوتے تھے، ان کے سامنے اگر آپ نے ان کی نظر سے نظر ملا دیے تو ان کو لگ جاتا تھا کہ بھائی کہاں آپ نے جلال الدین محمد اکبر کی شان میں گستاخی کر لی ہے۔ مطلب آپ ان کے چہرے کو بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہم نے دیکھے ہوئے ہیں ایسے ایسے لوگ جو اپنا سکہ چلانے کے لیے، بولے پورے مدرسے میں کس کا روب رہنا رے، بولے اپنا رہنا، بولے اپنا دبدبہ رہنا چاہیے۔ بچوں نے نام سنتے ہی بچوں کے اندر ایک کھلبلی مچ جانا چاہیے۔ تو کیسا ہے وہ اس طریقے کے ظالم، جابر اور کیا کہیں گے اسے، بچوں کے اوپر جو ہے نا ایسا ظلم کا زمانہ رہا نہیں ابھی۔ اب یہ چنگیز خان کا اور تیمور خان کا اور تانا شاہی کا جو دور ہے نا، یہ نہیں رہا ہوا ہے آج کے زمانے میں۔ بچوں کو جتنا پیار سے، جتنا محبت سے، جتنا اپنائیت سے آپ پڑھاؤ گے، اس کا اتنا فائدہ ملے گا۔ اور مجھے جو ہے وہ ویسے لوگوں سے بھی ایک طرح سے، مطلب میں ایسے لوگوں کا میرے کو آج تک طریقہ کار سمجھ میں نہیں آیا جو بچوں کا بچپنا چھین کر، وہ بچوں کو بچپن سے ہی ان کو قطب اور ابدال بنانے کی ٹریننگ دیتے رہتے ہیں۔ ایک دم سائلنٹ بیٹھنے کا، آواز نکلنا نہیں کسی کے منہ میں سے، نظر اٹھا کے دیکھنا نہیں کسی نے۔ وہ بیچارے بچے، باریک باریک بچے، وہ ایک دم سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے۔ کیا سکھا رہے بھائی آپ کو؟ ادب سکھا رہے، بولے بچوں کو ادب، اس کو ادب بولتے ہیں، یہ ادب ہے، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے بچوں کو۔ اور بیچارے بچے، ان کا بچپنا چھین کے رکھ لیا آپ لوگوں نے۔ ارے بچے، بچپن کسے کہتے ہیں؟ بچے کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کو ایسا ادب سکھا سکتے تھے، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس واقعے کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں ہم لوگ راستے میں کھیلا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما، بولے ہم لوگ سب بچپن میں کھیلا کرتے تھے مدینے کی گلیوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے، ہم لوگوں کو زور سے سلام کرتے، دیکھ کر مسکراتے اور آگے بڑھ جاتے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی بھی تو منع فرما سکتے تھے۔ لیکن میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو ان کا بچپن جینے دیا۔ جیو اپنا بچپن، کھیلو، یہی عمر ہے تمہاری۔ ادب ادب ادب، ہمارے یہاں پہ ادب کے نام پر میں دیکھتا ہوں وہ باریک باریک بچے، وہ ٹڈے 1.5 بالش کے، ویسے بچوں کو بھی لوگ جو ہے نا ایسی بزرگی بھر کے رکھ دیتے ان کے اندر۔ آئیے، اب وہ بچہ اتنے ادب سے آپ کے سامنے بیٹھ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسا وہ بچہ نہیں ہے بلکہ جناب کا دادا ہے، وہ پورا بڈھا پن اس کے اندر بھر کے رکھ دیے۔ کیا ہے یہ ادب سکھا رہے تم بچوں کو؟ ارے بچوں کا بچپنا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، واقعہ لکھا انہوں نے، مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کتاب ابھی ہے میرے پاس میں ابھی جہاں پہ بیٹھ کے سبق ریکارڈ کر رہا ہوں، میرے کتابوں کی الماری کے پاس میں وہ کتاب مجھے نظر آ رہی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا اس کے اندر،
بولے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ اتنے نازک مزاج تھے، اتنے نازک مزاج تھے. ایک مرتبہ ایک انگریز افسر آئے آپ سے ملاقات کے لیے، اور اس کے ساتھ اس کی میم بھی تھی. تو آپ نے جو ہے ان دونوں کو بیٹھنے کے لیے تو کوئی جگہ تھی نہیں، وہ لوگ وہیں پہ کھڑے رہے. تو انگریز افسر نے کہا حضرت ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں، کچھ نہ کچھ تبرکاً آپ کے یہاں سے لے کر جائیں گے. چلو بولے کم سے کم میں آپ کا پانی ہی پی کے جاتا ہوں. وہ پانی پینے کے لیے گیا انگریز افسر. وہ پانی پینے کے بعد میں جو پانی کے اوپر ڈھکن رکھا ہوا ہوتا ہے اس نے اس کو تھوڑا ٹیڑھا رکھ دیا. اب اسی بات کو لے کر حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے سر میں درد ہونے لگا. جاتے وقت میں انگریز نے بولا حضرت کچھ نصیحت کیجئے. بولے کیا نصیحت کروں تم کو پانی کے مٹکے پہ برابر سے جو ہے ڈھکن رکھنا آیا نہیں. پہلے یہ سیکھو. بولے تم افسر ہے نا، تو تم دنیا کا نظام کیسا چلاتے ہوں گے، ملک کا نظام، جب تم کو ایک مٹکے کے اوپر برابر سے ڈھکن رکھتے آیا نہیں. یہ مزاج تھا حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کا. اس سے آپ اندازہ لگاؤ ان کا مزاج کتنا نازک ہوگا. تو آپ کے ایک مرید تھے، حضرت نے ان سے کہا بولے بھائی تم اپنے بچوں کو ہماری خانقاہ پہ ایک بار لے کر آؤ، ہم وہ بچوں سے ملنا چاہتے ہیں. اب وہ ساتھی جو ہے جو ان کا مرید تھا وہ بار بار پوچھا کرتا تھا. حضرت بولے وہ میرے بچے جو ہے ان کے لیے کبھی دعا لے کر جاتا تھا، کبھی ان کے لیے جو ہے دعا کی درخواست کرتا تھا. تو حضرت کو پتہ تھا یہ جو مرید ہے اس کے پاس میں بھی بچے ہیں. تو حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ تم اب اگلی باری میں آؤ گے تو اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر آنا. اس نے کہا نہیں حضرت بچے جو ہے ایسا ویسا، وہ عذر کرنے لگا. وجہ یہ تھی بچے بہت زیادہ شرارتی ہے. اب حضرت کو پتہ چلے گا بچے ایسے شرارتی ہے، حضرت کا مزاج تو اتنا نازک ہے. وہ عذر کرتا رہا، لیکن حضرت نے جب کہا کہ نہیں ابھی لے کر ہی آؤ، بولے ٹھیک ہے حضرت ایک ہفتے کے بعد میں لے کر آتا ہوں. اب اس آدمی نے ایک ہفتے تک اپنے بچوں کو ٹریننگ دیا، اچھے طریقے سے اپنے بچوں کو ٹرین کرتا رہا. وہ ان کو ٹریننگ دیتا رہا. دیکھو بچوں حضرت کا مزاج ایسا ہے، حضرت کا مزاج ویسا ہے، ایسی گردن جھکا کے بیٹھنے کا، ایسا منہ بند رکھ کے بیٹھنے کا، ایسا بیٹھنے کا، ویسا بیٹھنے کا. آئے وہ بچے ایک ہفتے کے بعد میں بیٹھے وہ حضرت کے سامنے. اب سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہے، سب نیچے دیکھ رہے ہیں. اب بہت دیر ہو گئی. اس کے بعد حضرت نے بولے بھائی وہ میں نے بولا تھا آپ کے بچوں کو لے کر آؤ. بولے حضرت یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہی میرے بچے ہیں. یہ بچے ہیں؟ بولے آپ کے، یہ تو آپ کے بھی ابا جان لگ رہے ہیں. ارے بھائی بچے ایسے ہوتے ہیں، ہم نے سوچے تھے آپ کے بچے آئیں گے تو کوئی ہماری پگڑی کھینچ رہا ہے، کوئی ہمارے کاندھے پہ بیٹھ رہا ہے، کوئی جو ہے ہمارے ساتھ میں کھیل رہا ہے، ہم کسی کو کہانی سنا رہے ہیں. بچے تو ایسے ہوتے ہیں. یار یہ بچے تو تمہارے بھی دادا جان لگ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسا مراقبے کا نزول ہو رہا ہے ان کے اوپر. تو حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ واقعہ میں نے آپ کو یہی سمجھانے کے لیے بتایا ہوں، جو ہمارے زمانے میں تربیت کے نام پر اور ادب کے نام پر اور تعلیم کے نام پر بچوں کا بچپنا چھین کر منہ میں سے آواز نہیں نکلنا، نیچے کی نظریں اوپر نہیں اٹھنا، کائی کے لیے ہے بھائی یہ سب فالتو گیری. ارے بچوں کا بچپن جینے دو. آپ اگر مکتب کے استاد ہے، آپ اگر مدرسے کے استاد ہے، خالی ریکارڈ مت بناؤ کہ فلانا استاد، اس کو دیکھتے ہی بچے دہل جاتے، اس کو دیکھتے ہی ڈر جاتے، اس کا نام سنتے ہی کانپ جاتے. تو کیا مطلب اپنا نام کون سی لسٹ میں لکھانا چاہ رہے ہو آپ؟ جلادوں کی لسٹ میں؟ ارے شفیق اور مربی استاد بنو بچوں کے دل میں ایسی محبت پیدا کرو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس زمانے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں بعد میں سب سے آخر میں ان کا انتقال ہوا. وہ خود فرماتے ہیں 10 سال میں نے خدمت کی. بعض اوقات اللہ کے نبی مجھے کوئی کام کہتے، میں وہ کام کرنے کے لیے جاتا، بھول جاتا، کھیل میں لگ جاتا. کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ انس یہ کیا، یہ کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں کیا. کبھی بھی مجھ سے ایسا نہیں کہا. وما ضربنی وما زجرنی ایسے جملے ہیں حدیث کے اندر. بلکہ الٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو.
اے اللہ انس کی جان میں مال میں خوب برکت عطا فرما. صحابہ اکرام میں ایک زمانہ آیا سب سے مالدار صحابہ میں شمار ہوتے تھے، اور اولادیں تو اتنی دی اللہ تعالیٰ نے. خود فرمایا کرتے تھے کہ اپنے 150 بچوں کو میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں، اس لیے کہ عمر بھی ان کی 300-350 سال ہوئی تھی، اور 100 سے زیادہ بچے ابھی میرے آنگن میں کھیل رہے ہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی کا طرز عمل، ہمارا طرز عمل کائے کے لیے؟ میں نے اس کے لیے ہمارے مکتب میں تو ایک دم اسٹرکٹلی لکڑی رکھنے کی کوئی اجازت ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ مارنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ بچے کو کھڑا کرو، اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے. نہیں یاد ہو رہا ہے، یہ آپ کا کام ہے اس کو کیسا یاد دلانے کا، دوسرے بچے کے ساتھ میں اس کی جوڑی کیسے. لکڑی تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. لکڑی مکتب کے اندر کوئی اجازت ہی نہیں ہے. نہ مسواک رکھنے کی اجازت ہے، نہ سبل رکھنے کی اجازت ہے. لکڑی رکھنا ہی نہیں ہے. بس وجہ یہ ہے کہ آج کے جو زمانے کے بچے ہیں وہ بچوں کو آپ پیار سے پڑھاؤ، محبت سے پڑھاؤ، انعام دو، حوصلہ افزائی کرو، ہمت افزائی کرو. 10 روپے کا ایک کیک آپ بغیر بچے کو انعام دے رہے ہو، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس کی کتنی حوصلہ افزائی بڑھے گی، کتنی ہمت افزائی ہوں گی اس بچے کی. تو اس کے لیے میرے محترم دوستو، جو لوگ میرے سے سوال کرتے ہیں بولے یار آپ جو ہے بچوں کو انعام دیتے ہیں تو ان کی فوٹو، میں فوٹو ڈالتا ہی اس لیے ہوں تاکہ میرے فرینڈ لسٹ کے اندر جو ہزاروں مسجد اور مدرسوں سے جڑے ہوئے اور مکتبوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، میں ان کو ایک میسیج اور پیغام دے سکوں، بچوں کو ایسا پڑھاؤ. ورنہ یاد رکھو ہندوستان کا جو پڑھانے کا طریقہ ہے وہ طریقے عرب ملکوں کے اندر وہاں کے ٹیچرز کو ٹریننگ کے اندر باضابطہ بتائے جا رہے ہیں کہ دیکھو ہندوستان میں جیسے مار پیٹ کے پڑھایا جاتا ہے ویسا مت پڑھاؤ. اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے عرب ملکوں کے اندر جو وہاں کے ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے ہیں اس کا ویڈیو نہیں دیکھا ہے، میسیج کرو مجھے، میں آپ کو بھیج کے دیتا ہوں کہ ہمارا اگزامپل وہاں پہ نگیٹیو منفی طور پہ دیا جاتا ہے. ایک تو بولے طریقہ وہ ہے، ایک استاد کو بتایا جاتا ہے، ایک بوڑھے میاں ہیں جو بچوں کو ہنسی کے ساتھ، کھیل کے ساتھ اور ماشاءاللہ جو ہے بچوں کو ایک دم ایسے طریقے سے پڑھا رہے ہیں کہ بچوں میں شوق اور ذوق پیدا ہو رہا ہے. اور پھر وہ بتایا جاتا ہے وہاں کے ٹیچرز کو، دیکھو بولے اب یہ انڈیا کا طریقہ. اب انڈیا میں بچے کے منہ سے لفظ نہیں نکل رہا، استاد کبھی کان پہ مار رہا، سر پہ مار رہا، کبھی پیٹھ پہ بھکے مار رہا وہ بچے کے، کبھی ڈھکیل دے رہا اس کو. بولے دوسرا طریقہ یہ ہے. ابھی آپ کو طے کرنا ہے آپ کو جلاد والے طریقے سے بچوں کو پڑھانا ہے یا انسانوں والے طریقے سے. تو اس کے لیے میری ریکویسٹ ہے، اور خاص طور پہ یہ مدارس کے جو محتممین ہیں اور مکاتب کے جو ذمہ داران ہیں اور مسجدوں کے جو ٹرسٹیز ہیں، ان سے میں خاص طور پہ درخواست کروں گا. لکڑی کائے کے لیے؟ کیا ضرورت ہے لکڑی کی؟ سب ایک دم فالتو گیری ہے یہ مکتب کے اندر ہی لکڑی کا استعمال کرنا. لکڑی ہونا ہی نہیں چاہیے مکتب کے اندر، نہ ہاتھ سے سزا ہونی چاہیے، کوئی سزا کی ضرورت نہیں ہے. ارے بچے کو کیا مکتب میں مفتی بنا رہے ہو کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ نورانی قاعدہ پڑھانے والے ہو، اس کو زیادہ سے زیادہ ناظر قرآن پڑھانے والے ہو، زیادہ سے زیادہ پارے ہم اس کا حفظ ہونے والا ہے. اس کے لیے لکڑی، اس کے لیے مار، اس کے لیے کائے کے لیے بھائی، کائے کے لیے؟ تو اس کے لیے میری درخواست ہے اپنے اساتذہ کو ایسی ٹریننگ دو. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہمارا سب سے بڑا ویک پوائنٹ اور نگیٹیو پوائنٹ یہ ہے، ہمارے مدارس ہو چاہے ہمارے مکاتب ہو، ہمارے یہاں پہ جس استاد کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے اس کو بچوں کو پڑھانے کی ٹریننگ کا کوئی نظم ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ اسکول کے اندر اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ جب تک استاد ڈی ایڈ کیا ہوا نہیں رہتا ہے اس کو ٹیچر کی نوکری نہیں ملتی. کسی بھی پرائمری اسکول میں، ہائی اسکول کے اندر، کہیں پر بھی وہ باضابطہ اس کا کورس کرنا پڑتا ہے جس میں یہ سکھایا جاتا ہے بچوں کی نفسیات کے ساتھ، بچوں کی مینٹلٹی کے ساتھ ان کو کیسے پڑھایا جائے. اور ہمارے مدارس کے اندر اور ہمارے مکاتب کے اندر اس کا کوئی نظم نہیں ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک کسی مدرسے سے فارغ ہو کے آ گیا، اب وہ دوسرے مدرسے کا استاد بن گیا، اس کو ٹریننگ دی ہی نہیں گئی ہے پڑھانا کیسے چاہیے بول کے، بلکہ اس نے وہ مینٹلٹی لے کر آیا کہ میں جو مدرسے میں پڑھتا تھا تو ہمارے مدرسے میں جو کٹھو بھائی بچوں کے اوپر جلاد کی طرح سے مسلط رہتے تھے، مجھے بھی اپنا یہ مکتب میں ویسے ہی رعب اور دبدبہ قائم کرنا ہے.
اور پھتو بھائی جو ہمارے مدرسے میں تھے، جو بچوں کو اس طریقے سے مارتے تھے اور سزا دیتے تھے، مجھے بھی اب یہاں پہ یہی کرنا ہے۔ تو اس کے لیے بچوں کو کٹھو بھائی والا اور پھتو بھائی والا طریقہ مت سکھاؤ، بلکہ بچوں کو اپنے سامنے بٹھا کے ٹریننگ دو ان کو، ہفتے بھر کی، 15 دن کی، بھائی کیسے جو ہے اس بچوں کو پڑھانا چاہیے، کیسے ان کو شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ تو یہ آج کے زمانے کے بچے ہیں، نازک ہے، ان کو پیار محبت سے، حوصلہ افزائی، ہمت افزائی کے ساتھ میں پڑھاؤ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔